سید ابو الاعلی مولانا مودودی پچھلی صدی کے عظیم ترین انسانوں میں سے ایک تھے۔ وہ 25 ستمبر 1903 کو حیدرآباد دکن کے ایک علاقے اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور 1914 کو مولوی فاضل کا امتحان صرف 11 سال کی عمر میں پاس کیا۔ صحافت کا پیشہ اختیار کیا اور 15 سال کی عمر میں اخبار مدینہ، بجنور، بھوپال میں شمولیت اختیار کی۔ بعد ازاں آپ نے جمعیت علماء ہند کے ترجمان اخبار مسلم کی ادارت سنبھالی۔ اخبار مسلم کی بندش کے بعد آپ نے بھوپال میں قیام کیا اور وسیع مطالعے کا آغاز کیا۔ تقریباً 5 سال بعد جمعیت علماء ہند کے نئے اخبار الجمیتا دلی کی ادارت سنبھالی اور 4 سال تک اس اخبار کی جان میں جان ڈال دی۔ پھر آپ نے اس کی ادارت سے مستعفی ہونے کے بعد 1928 میں جب ہندوستان میں مسلمانوں کو خون خوار، دہشت گرد، قاتل جیسے الزامات کا سامنا تھا، انتہا پسند متعصب ہندوؤں نے طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا تھا، تو سید مودودی نے جہاد اسلام کا دفاع کرتے ہوئے الجہاد فی الاسلام کتاب لکھی اور ہندوؤں کو منہ توڑ جواب دیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 24 برس تھی۔ آپ کچھ عرصے کے لیے دلی سے واپس حیدرآباد تشریف لے گئے، جہاں آپ نے تحقیق و تصنیف کا کام کیا۔ 1932 میں آپ نے رسالہ ترجمان القرآن حیدرآباد سے جاری کیا۔ ترجمان القرآن کی ادارت میں آپ نے منفرد کتابیں تصنیف کیں: اسلامی تہذیب اور اس کے اصول دینیات، اسلامی عبادت پر تحقیقی نظر، تجدید و احیاء دین جیسی کتب شامل کی۔ آپ نے 1937 کو علامہ اقبال سے لاہور میں ملاقات کی اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر آپ حیدرآباد سے پنجاب منتقل ہوئے۔ اسی زمانے میں تقریباً 1940 کو اسلامی نظام حکومت کو خاکہ تیار کرنے کے لیے مسلم لیگ نے علماء کی کمیٹی بنائی۔ آپ کو بھی اس کمیٹی کے ممبر نامزد کیا گیا۔ 1941 کو آپ نے ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت زار دیکھتے ہوئے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی اور اس کے پہلے امیر منتخب ہوئے۔ سید مودودی کی زندگی جہد مسلسل کا نام ہے۔ آپ نے ہر محاذ پر جنگ لڑی اور کامیاب ہوئے۔ سوشلزم، کمیونزم، مغربی تہذیب، سرمایہ درانہ نظام کے خلاف جہاد کیا اور فتح یاب ہوئے۔ انہوں نے ایک موقع پر تاریخی کلمات کہے: ایک وقت آئے گا جب کمیونزم خود ماسکو میں اپنے بچاؤ کے لیے پریشان ہوگا، تب مودودی کی پیشن گوئی آج سب ثابت ہو چکی ہے۔ 1950 سے 1960 تک آپ پر مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ آپ متعدد دفعہ جیل گئے۔ سید مودودی اور جماعت اسلامی نے ملک بھر میں قرارداد مقاصد کی منظوری کے لیے بھرپور مہم چلائی اور حکومت کو مجبور کیا۔ جماعت اسلامی کامیاب ہوئی، قرارداد مقاصد منظور ہو گئے۔ البتہ اسلامی دستور کے حق میں ملک کے کونے کونے میں آپ تشریف لے گئے۔ اسلامی دستور کی افادیت پر بڑے بڑے جلسہ عام کیے۔ خطاب کیا۔ سید مودودی کا یہ اشرہ آپ کی زندگی کا مشکل اور بھرپور نظر آتا ہے۔ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوانے میں آپ نے عقیدہ ختم نبوت اور مسئلہ قادیانیت جیسی کتابیں لکھیں، جس پر آپ کو عدالتوں کے ذریعے سزائے موت سنائی گئی۔ اس دہائی میں آپ کے اچھے ساتھی اور دوست ماچھی گوٹھ سندھ میں جماعت اسلامی کے سالانہ اجتماع میں نظریاتی اختلاف کرتے ہوئے آپ کو چھوڑ گئے۔ تقریباً اسی عشرے میں ایوب خان نے اپنے علاقائی قوانین نافذ کیے، جس پر آپ کی قیادت میں جماعت اسلامی نے ایوب خان کے خلاف مہم چلائی۔ ایوب خان نے جماعت اسلامی کو غیر قانونی قرار دلوایا، جماعت کی قیادت کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا۔ ایوب خان کے دور میں محسوس ہوتا ہے جیسے اپوزیشن پارٹی صرف جماعت اسلامی ہی تھی۔ وقت کا ڈکٹیٹر سید مودودی سے خوف زدہ تھا۔ آپ پر حکمرانوں نے گنڈوں کے ذریعے موچی دروازے پر قاتلانہ حملہ کروایا۔ گنڈوں نے اس وقت گولی چلائی جب آپ تقریر کر رہے تھے۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا: مولانا صاحب، گولی چل رہی ہے، آپ نیچے بیٹھ جائیں۔ آپ نے جواب دیا کہ آج اگر میں بیٹھ گیا تو کھڑا کون رہے گا۔ 1950 سے 60 تک یہ دہائی عظمت کے پیکر
سید مودودی کے لیے آزمائشی تھی۔ ان 10 سالوں میں آپ نے چومکھی جنگ لڑی۔ یہ زمانہ تھا کہ علماء کرام آپ پر شدید تنقید کرتے تھے۔ حکمران آئے روز ہتھکڑیاں لگا کر قید و بند میں ڈال رہے تھے۔ غیر مسلم قوتیں آپ کے دیے گئے نظریے کو جھٹلا رہی تھیں۔ آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا صبر اور حکمت عطا کی کہ سب کا مقابلہ کیا۔ پھر 1960 سے 70 اگلے عشرے میں بھی ایوب خان آمریت کے خلاف جدوجہد جماعت اسلامی کی نظر آتی رہی۔ جماعت اسلامی کو سپریم کورٹ نے بحال کر دیا۔ آپ جیل سے باہر آئے۔ جیل میں آپ نے جو عظیم کام کیا وہ قرآن پاک کی تفسیر لکھی، دور حاضر کی سب سے ممتاز تفسیر، جسے پڑھ کر غیر مسلم بھی ایمان کی وادیوں میں آ جاتے ہیں۔ آپ اس عشرے میں سعودی عرب تشریف لے گئے، ان مقامات مقدسہ کی زیارت کی جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے۔ اس دہائی میں آپ نے تحقیق کا کام زیادہ کیا۔ ساری رات کتاب کی کوٹھری میں گزار دیتے۔ صبح تک آپ کا مطالعہ اور تحقیق کا کام کرتے۔ عموماً آپ صبح کی نماز پڑھ کر سو جاتے۔ 24 گھنٹوں میں صرف 4 گھنٹے آپ نے آرام کے لیے مختص کیے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا معلوم مطالعہ انسان کے لیے کس حد تک ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلے تو میں اپنی قبر میں بھی اینٹوں کی جگہ کتابیں رکھ لوں۔ سید مودودی نے اسلام کے پیغام کو اس طرح پہنچایا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا۔ اسلامی چہرے جو صدیوں سے گرد آلود تھے اسے صاف شفاف بنایا، امت کی رہنمائی کی اور امت مسلمہ کی قیادت کرنے کے لیے جماعت اسلامی تشکیل دی۔ 1970 سے 1979 تک آپ کی صحت کمزور ہو گئی۔ آپ اکثر فرماتے تھے کہ میں نے اپنے جسم کو اتنی مشقت میں ڈالا ہے کہ اب ایک ایک عضو مجھ سے انتقام لے رہا ہے۔ اس عشرے میں آپ نے جماعت کی قیادت سے صحت کی کمزوری کی وجہ سے معذرت کر لی۔ جماعت اسلامی کی قیادت میاں طفیل محمد کے سپرد کی۔ مودودی کی زندگی پر ایک مضمون میں احاطہ ممکن نہیں ہے۔ اس پر کئی کتابیں آ چکی ہیں، کئی یونیورسٹیوں میں آپ کے کام پر تحقیقات ہو رہی ہیں۔ آپ نے تقریباً 150 کتابیں لکھی ہیں۔ 70 کے قریب وہ کتب ہیں جو آپ نے تحریر کی ہیں، باقی آپ کی تقریریں ہیں اور جو کتابوں کی شکل میں تشکیل دی گئی ہیں۔ ہر ایک کتاب شاندار ہے اپنے مضمون پر سند۔ سید مودودی کے 2 اہم کام جو امت کی رہنمائی کے لیے ہیں وہ یہ ہیں تحفیم القرآن اور جماعت اسلامی کا قیام۔ یہ دونوں کام آپ کو رہتی دنیا تک زندہ رکھیں گے۔ جماعت اسلامی پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں سید مودودی کے دیے گئے نظریے کے مطابق اپنے حالات کے مطابق احیاء دین کا کام کر رہی ہے۔ دنیا کے دیگر ملکوں ترکی، مصر، الجزائر، مراکش، سوڈان، قطر، انڈونیشیا، ملائیشیا میں بھی اسلامی تحریکیں سید مودودی کی فکر سے رہنمائی لے رہی ہیں۔ پاکستان میں جماعت اسلامی سید مودودی کے افکار پر عمل پیرا ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان میں علمی تحقیق میں کمی آئی ہے۔ قاضی حسین احمد مرحوم نے جماعت کو سیاسی میدان میں بہت کامیابیاں دلوائیں۔ موجودہ امیر سراج الحق بھی بانی جماعت کے راستے کا انتخاب کر کے جماعت کو آگے لے جا رہے ہیں۔ سید مودودی 1979 میں شدید علیل ہو گئے۔ آپ علاج کے لیے امریکہ کے ہسپتال روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھی مولانا گلزار احمد مظاہری نے پوچھا کہ مولانا کب واپسی ہوگی؟ آپ نے برجستہ فرمایا میں اپنی سالگرہ وطن میں آ کر مناؤں گا۔ آپ 22 ستمبر 1979 شام 5:45 بجے اللہ رب العالمین کو پیارے ہو گئے۔ آپ کا جسد خاکی 25 ستمبر لاہور لایا گیا۔ یہ آپ کا یوم پیدائش ہے۔ آپ کے الفاظ اس لحاظ سے پورے ہوئے۔ 26 ستمبر کو قذافی اسٹیڈیم میں آپ کا جنازہ پڑھایا گیا۔ لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ خدا اس مرد مجاہد پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔